السلام علیکم دوستو، درہ بولان کی جغرافیائی اہمیت بلوچستان کی خوش بنجر اور فلک بوس پہاڑوں سے ضلع کے درمیان ایک ایسا قدرتی راستہ موجود ہے جس نے برصغیر پاک و ہند کی ہزاروں سالہ تاریخ رخ طے کیا۔ اسے درہ بولان کہا جاتا ہے۔ تقریباً 80 کلومیٹر پر محیط یہ قدرتی درہ برصغیر کو وسط ایشیا، افغانستان اور ایران سے ملانے والا سب سے اہم اور قدیم تجارتی اور عسکری راستہ رہا ہے۔ سکندر اعظم کی افواج سے لے کر محمود غزنوی اور احمد شاہ ابدالی کے لشکروں سے بے شمار فاتحین نے برصغیر میں داخل ہونے کے لیے اسی درے کا انتخاب کیا، لیکن 19ویں صدی کے آخر میں اس تاریخ درے میں لوہے کی پٹریاں بچھا کر ایک ایسا عجوبہ تحقیق کیا گیا جس نے جغرافیائی اور تاریخ دانوں کو مات دے دی۔ یہ درہ بولان کا ریلوے ٹریک ہے جس نے بنانے کے لیے انسان قدرتی سب سے سرکش پہاڑوں کا سینہ چاک کر دیتا ہے۔ اس عظیم الشان منصوبوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں 19ویں صدی کی اس عالمی جیو پولیٹیکل جنگ کو سمجھنا ہوگا جسے دی گریٹ گیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ روس کی راز سلطنت اور برطانوی راج کے درمیان وسط ایشیا کی قدرتی وسائل اور زمین پر قبضے ایک خفیہ اور سنسنی خیز دوڑ تھی۔ انگریزوں کو شدید دھڑکا لگا ہوا تھا کہ روسی افواج کسی بھی وقت افغانستان کے راستے پیش قدمی کرتے ہوئے برصغیر پاک و ہند پر حملہ آور ہو سکتی ہے۔ چمن اور کوئٹہ برصغیر کا پہلا دفاعی حصار تھا۔ اگر روس کو افغانستان کی سرحد پر ہی روکنا تھا تو برطانوی فوج گنوں اور توپوں اور بڑی راشن کو چند دنوں میں کراچی اور لاہور سے کوئٹہ پہنچانا لازمی تھا، لیکن اس زمانے میں کراچی سے کوئٹہ کا سفر اونٹوں اور گھوڑوں میں پر مہینوں طے ہوتا تھا۔ اس فوجی اور عسکری ضروریات نے انگریزوں کو مجبور کیا کہ وہ درہ بولان کے ان خوفناک پہاڑوں میں دنیا کی سب سے کٹن ریلوے لائن بچھانے کا خطرہ مول لے۔ اس ریلوے لائن کو سوچنا آسان تھا لیکن عمل کرنا ایک کابوس مترادف تھا۔ 1876 میں برطانوی حکومت کی قابل ترین ملٹری انجینئر سر جیمز براؤن کی قیادت میں ایک ٹیم کو بولان کا سروے کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب انجینئر اس علاقے میں پہنچے تو انہوں نے پایا کہ یہاں کی چٹانیں اتنی نرم اور ناہموار ہے کہ معمولی زلزلے یا بارش سے پورے کے پورے پہاڑ نیچے آ گرتے ہیں۔ سب سے پہلے 1889 میں کوئٹہ کو چھوڑنے کے لیے بھرانی روڈ کا انتخاب کیا گیا جسے قندھار اسٹیٹ ریلوے کا نام دیا گیا، لیکن وہ راستہ بہت لمبا تھا اور شدید زلزلوں کے زد میں آتا تھا۔ اس کے بعد 1885 میں بولان پاس کے اندر ندی نالوں کے ساتھ ساتھ ایک غار میٹر گیج ٹریک بچھایا گیا، لیکن بولان کا نالہ اتنا بے رحم تھا کہ موسم گرما کے سیلابوں نے اسے عارضی پٹری اور ٹکنوں کی طرح بہا دیا۔ 3 بار کی تباہی اور ناکامی کے بعد 1890 میں برطانوی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب پانی کی بہاؤ سے بہت اوپر پہاڑوں کے اندر سرنگ کھود کر ایک مستقل بریڈ گیج ٹریک ڈیزائن کیا جائے گا۔ اسے ختمی اور مستقل ڈیزائن کو بنانے میں 5 سال صرف ہوئے۔ سال 1891 میں جب اس حتمی منصوبے پر باقاعدہ کام شروع ہوا تو درہ بولان ایک بپھرے ہوئے جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا تھا، جس سے لوہے کی پٹریاں اتنی گرم ہو جاتی کہ ان پر ہاتھ رکھنا ممکن نہ ہوتا۔ سردیوں میں ہڈیاں جما دینے والی یخ بستہ ہوائیں چلتی، پینے کے صاف پانی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ روزانہ ہزاروں گیلن پانی دور دراز علاقوں سے اونٹوں پر لاد کر لایا جاتا تھا۔ 1885 سے 1895 کے درمیان اس علاقے میں ہیضہ، ملیریا اور ٹائیفائڈ کے ایسی شدید وبائیں پھوٹی کہ ہزاروں مقام اور ہندوستان مزدوروں کے ساتھ ساتھ 20 انگریز انجینئر بھی لقمہ اجل بن گئے۔ تاریخ بتاتے ہیں کہ وبا، امراض اور حادثات کی وجہ سے روزانہ 10 لاشیں نکالی جاتی تھی۔ اس پوری روٹ کو مکمل کرنے کے لیے لگ بھگ 18 سال کی طویل جدوجہد لگی اور 1897 میں پہلی بار اس پر مستقل ٹرین چلائی گئی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس روٹ کے ہر ایک میٹر پر انسانی خون سوگ ایک کہانی تحریر ہے۔ اگر انجینئر کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو درہ بولان کی یہ لائن اس دور کا ایک سائنسی اور تکنیکی معجزہ ہے۔ ٹرین کو سبھی میدانی علاقے سے اٹھا کر کلپور جیسے بلند ترین مقام تک پہنچایا جاتا تھا، جہاں کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 5800 فٹ ہے۔ سبھی سے کلپور تک چڑھائی اتنی شدید ہے کہ اس پر دنیا کی معمولی ٹرینیں چل ہی نہیں سکتی۔ انگریز انجینئر نے روٹ کے لیے 1.25 کی خوفناک ڈھلون کا انتخاب کیا، یعنی ہر فٹ کے بعد ٹریک 1 فٹ اوپر اونچا ہے۔ اس شدید چڑھائی پر ٹرینوں کو کھینچنے کے لیے انگلینڈ کی مشہور کمپنی سے خصوصی بھاری بھرکم اسٹیم انجن
तैयार करवा कर मंगवाए गए। ट्रेन के ऊपर चढ़ते वक्त और नीचे लाते वक्त हादसा से बचने के लिए ट्रेन के आगे और पीछे दो अजाफी इंजन लगाए जाते थे, जिन्हें प्रेशर इंजन कहा जाता है। इस रूट पर मच के मकाम पर बरतानवी इंजीनियर ने एक खुसूसी बाईपास और रिवर्सिंग स्टेशन भी बनाए, ताकि अगर किसी ट्रेन के ब्रेक फेल हो जाए तो इसे हंगामी चढ़ाई वाली ट्रेन पर मोड़कर रोका जा सके। 80 किलोमीटर के हिस्से पर इंजीनियर ने कुल 17 से ज्यादा बड़े और छोटी सुरंगें तामीर किए, जो पहाड़ों की पीठ को बारूद से उड़ाकर बनाई गई थी। इनमें सबसे मशहूर और तवल सुरंग मेरी गैस टनल है, जो इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। पहाड़ों के दरमियान से बहने वाले तेज रफ्तार पहाड़ी नालों और खाइयों को अबूर करने के लिए 300 से ज्यादा छोटे बड़े पुल ब्रिज बनाए गए। इनमें फौलाद के बने हुए अरीज ब्रिज और ग्रेडर ब्रिज शामिल है, जिनका स्ट्रक्चर इतना मजबूत डिजाइन किया गया था कि 100 साल से ज्यादा का असर गुजर जाने और शदीद जलजलों के बावजूद ये पुल आज भी अपनी जगह पर कायम और दायम है। इस पटरी पर सफर करते हुए तारीख की अहमियत के हामिल कई स्टेशन आते हैं। उबरी का स्टेशन, जिसकी लफ्ज़ी मानी है गुमशुदा पानी, इसका नाम इसलिए उबरी रखा गया क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली कुदरती नाला अचानक जमीन के अंदर गायब हो जाता है और कई किलोमीटर बाद दोबारा नमूदार हो जाता है। इसके बाद मशहूर मच रेलवे स्टेशन आता है। ये स्टेशन कोयले की कानून, रेलवे की वर्कशॉप और अंग्रेज दौर की तारीख मच जेल की वजह से मशहूर है, जहाँ बरतानवी राज के दौरान सियासी कैदियों को कैद रखा जाता था। सबसे आखिर में कोल्हापुर स्टेशन आता है, इस रूट सबसे बुलंद तरीन नुक्ता है। बरतानवी दौर में कोल्हापुर पर ट्रेन के इंजनों का ब्रेकिंग सिस्टम ठंडा किया जाता। इनमें पानी कोयला भरने के बाद आगे कोयटा के लिए रवाना किया जाता था। 1897 में जब बरतानवी राज ने इस लाइन पर बाकायदा ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह किया तो इसे दुनिया भर के अखबारात में इंजीनियरिंग का 8वां अजूबा करार दिया गया। ये लेन न सिर्फ फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल हुए बल्कि इसने बलूचिस्तान को बरसगीर के दिगर हिस्सों और माशी मराकज से जोड़ा दिया। आज वक्त बदल चुका, बाप की वो तारीख और हैबतनाक इंजन अब म्यूजियम की जीनत बन चुके हैं और इनकी जगह डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों ने ले ली। लेकिन 130 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद ये ट्रैक आज भी रोजाना जाफर एक्सप्रेस और बोलान मिल जैसे ट्रेनों की मेजबानी करता है। जब भी कोई ट्रेन और तारीख सुरंगों के अंदर से गुजरती है और इसकी सीटी पहाड़ों में गूंजती है तो यूँ लगता है जैसे वो इन हजारों गुमनाम मजदूरों और हिंदुस्तानी कारीगरों और अंग्रेज इंजीनियरों को सलामी दी रहे हो, जिन्होंने इस तपती वादी में अपना खून बहाकर इंसानी तारीख का एक अनमट शाहकार तहलीक किया। वो दर्रा बोलान का रेलवे ट्रैक सिर्फ पत्थर और लोहे का मिलाप नहीं, ये इंसानी जुनून, हिम्मत और तारीख की एक जिंदा मिसाल है।